اسپریچولیٹی، روحانیت، بعض لوگ اس کو جوڑتے ہیں تسکین قلب سے، دلی سکون سے، پیس آف مائنڈ سے، اور کچھ لوگ اس کو لے جاتے ہیں جنات کی طرف۔ السلام علیکم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہر چیز کے جینوئن پلیٹ فارمز اور اس کے نام پر ہونے والے فراڈ اور اسکیم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج جو ٹاپک ہمارے نظر ہے وہ ہے اسپریچولیٹی، روحانیت۔ اس کے نام پر ہونے والے اسکیم جو ہے آپ نے عموماً ایڈورٹائزنگ میں دیکھے ہوں گے، بنگالی بابا کرے آپ کی تمام مشکلات کو حل، سانس آپ کے قبضے میں اور شوہر آپ کے تابع، کاروباری بندشیں ختم، اور جو ہے یعنی کہ محبوب آپ کے قدموں میں۔ لعنت ایسے لوگوں پہ جو محبوب بھی کہتے ہیں اور پھر اس کو قدموں میں بٹھانا چاہتے ہیں، محبوب کو تو پلکوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ اچھا جی، ان لوگوں کے پاس عموماً دو قسم کی کیٹیگری جاتی ہے، ایک تو یہ فضول حرکات والے، محبوب کو تابع کرنے والے، اور دوسری کیٹیگری جو ہے جن پر جنات حاوی ہو جاتے ہیں، ان پر جنات کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی پھر تین اقسام کے لوگ آتے ہیں۔ عموماً پہلی تو یہ پاکستان کی اگر دیکھا جائے تو لڑکیوں پہ زیادہ تر جن آتا ہے، بلکہ ایشیا میں لڑکیوں پہ بڑا جن حاوی ہو جاتا ہے، اور جن آ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی شادی جو ہے جہاں کروا رہے ہو وہاں میں نہیں ہونے دوں گا، اور اس کی شادی فلاں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں ایسی صورت میں کوئی عامل بابا جو ہے اس کا علاج نہیں کر سکتا، اس کا علاج وہی کرے گا جس کے متعلق وہ جن کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دی جائے۔ اچھا، مجھے تو ایک بات بڑی حیران کن لگتی ہے کہ پاکستان کے مرد جو ہیں ان کو گوری لڑکیاں یعنی کہ بینکاک، تھائی لینڈ، یورپ اور امریکن بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ہم فیس بک میں بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، اور جنات، پوری دنیا کے جنات کو صرف ہمارے یہاں کی دیسی لڑکیاں ہی پتہ نہیں کیوں پسند آتی ہیں۔ ویسے مجھے لگتا ہے وہ جنات جو ہے نا ہم دیسی مردوں سے بدلہ لے رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ یورپین پہ مرتے ہو اور ہم جو ہے تمہاری دیسی خواتین پر فدا ہیں۔ بہرحال اللہ ان کو شفا دے۔ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ہوتی ہے میڈیکل النیس کی، دماغی توازن کی، جس کو واقعی دماغ کی بیماری ہوتی ہے، اور ہم جہالت میں جا کے اس کو ایک عامل بابا کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ اس کی میڈیکل حالت کو مزید خراب کر دیتا ہے۔ میڈیکل النیس، دماغ جو ہے نا ہمارا بڑا کمپلیکس آرگن ہے، پورے جسم کو دماغ چلاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، سونگتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، یہ سارے سگنلز جو ہیں وہ دماغ کے ذریعے ہمارے جسم کو آتے ہیں۔ اس سارے آرگنز کی جو نروز ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں ہمارے دماغ کے ساتھ، اور کوئی ایک نرو جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کے بڑے عجیب عجیب قسم کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ آواز کا بھاری ہو جانا اور طاقت کا بڑھ جانا اور عجیب حرکات و سکنات کرنا، یہ سارے سائنز ہوتے ہیں۔ اور میڈیکل سائنس جو ہے وہ ابھی تک دماغ کی بیماریاں ڈسکور کر رہی ہے، یعنی کہ آج تک بھی نئی نئی دماغی بیماریاں ہیں وہ اب ڈسکور ہو رہی ہیں۔ تو اس صورت میں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، اور اس کا جو ہے ٹھیک ہے اس پر آپ اپنی طرف سے دم و درود بھی کرتے رہیں، لیکن ڈاکٹرز کو بھی ضرور دکھائیں۔ تیسری کیٹیگری جو سیکنڈ کیٹیگری جو ہمیں یہاں پہ ملتی ہے، اور لاسٹ کیٹیگری، وہ واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ عجیب قسم کے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، جن کا دماغی توازن بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ہیلوجینیشن والا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ چیز سامنے ہوتی نہیں ہے، ان کو نظر آتی ہے، اور کچھ وہ کام کیا ہوتا نہیں ہے لیکن ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، اور عجیب قسم کے معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے، یاد رکھیں اللہ نے جب ہمیں بنایا تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک مینول بک بنا لی جس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسانیت سے کوئی جڑا مسئلہ ہو اور اس کتاب کے اندر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ بنی ہمارے لیے ہے۔ اس کتاب کے جب ہم آخری جو صورتیں ہیں، سورہ اخلاص جس سے قل اللہ احد کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو پڑھتے رہیں جس کو بہترین دم کہا گیا ہے، انشاءاللہ یہ معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ایک لنگز کا پیشنٹ، کینسر کا، لیور کا پیشنٹ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں؟ اگر وہ پیتا ہے تو اس کی شراب اور سگریٹ بند کروائی جاتی ہے، پھر اس کا علاج شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ سگریٹ پیتا رہے، شراب پیتا رہے اور علاج بھی چلتا رہے، علاج اثر نہیں کرتا، تو غور و فکر کرنی چاہیے ہم کن معاملات میں انوالو ہیں۔ کہیں برے معاملات میں انوالو ہیں تو پہلے ان سے نکلیں، پھر اس دم و درود کی طرف آئیں۔ ایک اور چیز، ایک بڑا مشہور محاورہ کہتے ہیں پروکیشن از بیٹر دین کیور، احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک انسان صبح اٹھتا ہے
اور بڑی ہیلدی کھانا کھاتا ہے اور واک کر کے آتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، اچھے انوائرمنٹ میں سانس لیتا ہے، کوئی نشہ وغیرہ نہیں کرتا، بنسبت ایک اور انسان اٹھتے ہی جو ہے وہ 2 سگریٹ پیتا ہے، پھر ناشتے کے بعد پھر ایک اور پی رہا ہے، رات میں 2-4 پیگ بھی لگا رہا ہے اور پورے دن میں 1-2 ڈبی سگریٹ کی کھٹکا رہا ہے، کیا خیال ہے دونوں کے بنسبت لنگس کا کینسر یا لیور کس کا زیادہ خراب ہو سکتا ہے؟ کس کی پرابیلٹی زیادہ ہے؟ یقیناً تو انسان کی جو ہیلدی لائف نہیں گزار رہا. جیسے ہماری فزیکل لائف ہوتی ہے ویسے ہی ہماری ایک اسپریچول لائف ہوتی ہے. اسپریچول لائف بھی ہیلدی گزارنا بڑی ضروری ہوتا ہے. کوئی انسان جو ہے وہ صبح اٹھ رہا ہے، اٹھتے ہی ساتھ ہی وہ اٹھنے کی دعا پڑھ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، پھر جا کر وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، پھر دن کا آغاز کر رہا ہے، پورے دن میں 5 نمازیں ادا کر رہا ہے اور ہر نماز کے بعد ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے اور انہی ذکر و اذکار میں یہی آخر والی 3 صورتیں پڑھ رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ ویسے ہی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا اور ایسی بلاؤں اور ایسی مصیبتوں سے اللہ اس کو ویسے ہی محفوظ کر دیں گے. اس طرح کے مزید ٹاپکس پر سننے کے لیے اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ٹیون.